أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مجھے آپ حضرات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضوں پر بہت اصولی گفتگو کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جزو ایمان قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی کو ایسے الفاظ سے تعبیر کیا ہے جو انتہائی خطرناک ہے۔ یوں فرمایا: ہر قسم کی محبت، ہماری محبت ہماری جان سے، ہمارے مال سے، ہماری عزت و آبرو سے، ہمارے گھر والوں سے، ہمارے مکانوں سے اور ہماری زمین و جائیدادوں سے، محبت کی جتنی اقسام ہو سکتی ہیں ان تمام اقسام سے زیادہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت نہ ہو تو اللہ فرما رہے ہیں پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب اور اللہ کا غصہ نہ ہوگا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں عرض کیا کہ اللہ کے نبی، مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، میں اپنے آل و اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، مال و اسباب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، ہر طرح کی محبت مجھے جو ہے وہ آپ سے ہے، لیکن ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آتی، میں بہت غور کرتا ہوں، وہ یہ کہ میں اپنے نفس سے زیادہ آپ سے کیسے محبت کروں؟ ایسا لگتا ہے جیسے مجھے اپنے نفس سے زیادہ محبت ہے آپ کے مقابلے۔ حضور نے فرمایا: عمر، جب تک تمہاری محبت تمہارے نفس سے زیادہ میرے لیے نہ ہو جائے اس وقت تک تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد فرمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غور کیا اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی، اب مجھے شرح صدر ہو گیا کہ آپ کی محبت میرے نفس سے زیادہ میرے اندر آپ کے لیے۔ فرمایا: الآن یا عمر، الآن، ہاں اب تمہارا ایمان معتبر۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کہ اللہ کے بعد تو مقام اور مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں محبت کا مفہوم اپنے شاعرانہ کلام میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ محبت کیا ہے؟ درد دل کا معمور ہو جانا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا، اور قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی، یہاں تو عین منزل ہے کھٹن سے چور ہو جانا۔ اور آخر میں مقطع ارشاد فرمایا کہ نظر سے دور رہ کر بھی تقی و پاس ہیں میرے، نظر سے دور رہ کر بھی تقی و پاس ہیں میرے، کہ میری عاشقی کو عیب ہے مہجور ہو جانا۔
طبعی تقاضے کا نام. محبت نام ہے دل کا کسی ایسی چیز کی جانب متوجہ ہونا، ایسی چیز کی جانب لگ جانا جو محبوب ہو، پسندیدہ ہو، مرغوب ہو، جس سے دل کو خوشی ملتی ہو. محبت تو یہ ہے. اب محبت کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، اس میں سے 3 بڑے اسباب جو ہیں اس پر مجھے بات کرنی ہے. محبت کا ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے ہم کو محبت ہو جاتی ہے، تو محبت ہو جانے کے 3 اسباب ہو سکتے ہیں. پہلا سبب محبوب کا حسن و جمال. محبوب انتہائی حسین اور جمیل ہے، اس کے بال ایسے ہیں، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کے گال ایسے ہیں اور اس کی چال ایسی ہے نا. محبت دنیاوی محبت، عشق مجازی جس کو کہا گیا، وہ کیا ہے؟ بھئی ایک نوجوان لڑکے کو لڑکی سے محبت ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ کیونکہ اس کی چال اچھی ہے، اس کے بال اچھے ہیں، اس کا طور طریقہ اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، بات کرنا پسند ہے. تو جسمانی خوبصورتی، یہ خوبصورتی اگر کمال کو پہنچی ہو اور کسی ایک چیز میں کمال ہو تو انسان کو محبت جاتی ہے. آپ دیکھیں اگر یہ سبب لیا جائے کہ جسمانی خوبصورتی کو بنیاد پر کسی کو کسی سے محبت ہو سکتی ہے، تو پھر کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خوبصورتی کا جو معیار قرار دیا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو تسلیم کو دیکھ کر کے کتنی ساری عورتوں نے اپنے ہاتھوں پر انگلی چلائی تھی ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر کے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تو ظاہری طور پر ان سے زیادہ خوبصورت ہیں. بے شمار احادیث ہیں، اس پر تو پوری ایک کتاب ہے جس کو پڑھتے جائیں اور راتوں رات کئی دن اور کئی راتیں اس کو پڑھ کر کے نبی پاک علیہ السلام کی خوبصورتی کا ایک ذرہ اس کا تذکرہ ہو اور ہم محسوس ہوں. میں یہاں پر چند احادیث پیش کرتا ہوں. صحابہ اکرام نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے احساسات کا اظہار فرمایا ہے. میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بہت مقتدر صحابی، بڑے صحابیوں میں سے، فرماتے ہیں رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة يزحيان فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو عندي أحسن من القمر. میں ایک چاندنی رات میں میں ایک مرتبہ حضور کو دیکھ رہا تھا. مجھے خیال آیا کہ حضور زیادہ خوبصورت ہیں یا چاند زیادہ خوبصورت ہے. کبھی میں چاند دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند دیکھتا، کبھی چہرے کو دیکھتا. آخر میں مجبور ہوا یہ کہنے پر نہ چاند اتنا خوبصورت نہیں، کیونکہ چاند کے چہرے پر ایک داغ ہے اور میرا نبی بے داغ ہے. میرا نبی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ صحابی ہیں جو گواہی دے رہے ہیں. اسی طرح سے ایک اور صحابی ہیں، اور یہ صحابی کون ہیں؟ خود نبی پاک علیہ السلام و تسلیم کے نواسے حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں سألت خالی ہند بن ابی حالہ وكان وصافا عن حلة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وانا اشتهي ان يصف لي منها شيئا. فرماتے ہیں کہ ہند بن ابی حالہ جو میرے ماموں ہیں، ان کو بڑا نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف بیان کرنے کا ملکہ حاصل ہے. یہ بہت ایسی شخصیت تھے جن کو عرب اپنی زبان کے اندر بڑی مہارت ہونے کی وجہ سے ان کو ادیب کہا کرتے تھے. جو اردو کا ادیب ہوتا ہے کیسے شاندار الفاظ استعمال کرتا ہے اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے اور اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے. اس کے پاس بڑے الفاظ ہوتے ہیں. ہند بن ابی حالہ جو ہیں وہ عربی کے ادیب ہیں، بڑے ادیبوں میں سے، اور بہت قادر الکلام جو ہے ادیبوں میں سے. ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بیان کرنے کے بارے میں اتھارٹی کہا جاتا ہے. خود حسن بن علی فرما رہے ہیں کہ وہ حضور کے اوصاف اور حضور کے حلیہ اور حضور کے جو ہے قد و قامت بیان کرنے میں ماہر تھے. میں نے ان سے کہا تھوڑا سا مجھے حضور کے بارے میں بتائیے. تو فرماتے ہیں قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فخم
فخما مفخما، حضور اپنی ذات سے بھی بڑے عظیم المرتبت تھے اور لوگوں کے دلوں کے اندر بھی آپ کی عظمت تھی. یعنی آپ ایسے تھے کہ آپ کے اندر بھی عظمت اور کبریائی بھری ہوئی تھی. ایسا نہیں کہ خالی آپ ہی عظیم تھے اور لوگ عظیم نہیں سمجھتے تھے. آپ تو عظیم تھے ہی، جو آپ کو دیکھتا، جو آپ کو سنتا، جو آپ کے سامنے آ جا ہیبت میں آ جاتا، آپ کو خود بخود مرتبہ دیتا، عظمت دیتا، احترام دیتا. پھر فرماتے ہیں يَتَلَأْلَأُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، کہ 14ویں چاند کے دن حضور جو تھے وہ اس چاند سے زیادہ چمکدار ہوا کرتے تھے. صحابہ اکرام جب دیکھتے 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے اور وہ 14ویں کا چاند کو دیکھتے اور حضور کو دیکھتے اور فیصلہ کرتے نا میرے پیارے آقا کا چہرہ جتنا چمکدار ہے 14ویں کا چاند بھی اس سے زیادہ چمکدار نہیں. اگر حسن و جمال کی بات کی جائے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا اصل حسن و جمال، آپ کا خد و خال، اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے عرض کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعۃ لیس بالطویل ولا بالقصیر، آپ متوازن جسم والے تھے، میانہ جسم والے تھے، بہت لمبے نہیں، بہت چھوٹے بھی نہیں. ایک عجیب اعجاز تھا حضور کے جسم کا کہ صحابہ اکرام جب آپ کو تنہا دیکھتے تو سمجھتے کہ آپ میانہ قد ہیں، لیکن جب آپ صحابہ اکرام کے درمیان میں کوئی ان کو دیکھتا تو حضور ان سے بڑھے ہوئے نکلتے ہوئے نظر آتے. دیکھنے میں آپ لمبے، کیونکہ بڑا زیادہ لمبا انسان جو ہوتا ہے وہ برا لگتا ہے، تو حضور کو تنہا دیکھتے تو لگتا کہ ایک عام سے انسان کی طرح ہے، لیکن جب صحابہ کے درمیان میں آپس میں ان کو دیکھتے تو حضور کا قد و قامت خود بخود نکلتا ہوا محسوس ہوتا. نبوت کی علامت یہ ہوتی کہ وہ اگر درمیان میں کہیں پر حضور مجمع میں بیٹھے ہوں تو باہر سے آنے والا آ کر دیکھ کر ایک ہی نگاہ میں سمجھ جاتا کہ حضور وہ ہوں گے. جاہ و جلال، منصب اور مرتبہ، چہرے پر جو ایسی عجیب روشنی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب میں ابھرتے ہوئے اور سب میں نظر آتے ہوئے دور سے دکھتے ہوئے. تو فرمایا کہ لیس بالطویل ولا بالقصیر، بہت لمبے بھی نہیں تھے، بہت چھوٹے بھی نہیں تھے. حسن الجسمی، انتہائی خوبصورت جسم والے، جسم کا ایک ایک عضو بالکل متوازن کہ دیکھ کر بھی اس پر پیار آئے، رشک آئے. ایسا بھی جسم ہو سکتا ہے. پھر فرماتے ہیں اسمر اللون، گندمی رنگ تھا، لیکن گندمی رنگ بھی ایسا نہیں جب لوگوں کے سامنے بیٹھتے تو رنگ کھلا ہوا دکھتا اور جب تنہا ہوتے تو لگتا کہ آپ کا رنگ بھی گندمی رنگ ہے. بہت سفید نہیں تھے، گندمی رنگ تھا لیکن خوبصورت لگتے تھے، کیونکہ گندمی رنگ زیادہ خوبصورت سمجھ میں آتا ہے، زیادہ خوبصورت مانا جاتا ہے. یہ فرمایا وکان شعره لیس بجعد ولا سبط، آپ کے بال بہت زیادہ گھریالے، بالکل مڑے ہوئے نہیں تھے اور بالکل لمبے بھی نہیں تھے، تھوڑے سے مڑے ہوئے، پیچھے سے زلفیں یوں مڑی ہوئی، کچھ بال اوپر سے مڑے ہوئے، کچھ لمبے. عجیب شان تھی حضور کی. آپ اپنی پگڑی اور اپنی ٹوپی اتار لیتے تو لوگ بالوں کو ہی دیکھتے رہتے. ایسے شاندار بال کہ اس سے پہلے نہ کسی نے کائنات میں ایسے بال دیکھے اور نہ سنے، نہ اس کے بعد کسی کو ایسے بال ملے. اس کے بعد فرماتے ہیں اذا مشا یتوکا، جب آپ چلتے تھے تو چلنے میں آپ جھک کر اس طرح چلتے جیسے آپ نیچے پستی میں اتر رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اتنا پیارا، اتنا خوبصورت کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأيت شيئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كأن الشمس تجری فی وجهه، میں نے حضور سے پیارا کسی کو دیکھا ہی نہیں، ایسا لگتا جیسے چہرہ انور پر چاند اور سورج چل رہے. خوبصورتی کے معیار پر چاند اور سورج ہی بیان کیے جاتے ہیں کہ فلاں تو سورج کی طرح ہے چمکدار، فلاں چاند کی طرح ہے. یہ فرماتے ہیں ایسا لگتا جیسے کہ سورج آپ کے چہرے پر ہی رواں دواں ہو. آپ اتنے خوبصورت، اتنے روشن، اتنے چمکدار اور اتنے عالی مزاج. اب آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن کے معیار پر، آخری معیار پر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے زیادہ کوئی حسین دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا. اگر محبت کا معیار حسن ہے تو سب سے زیادہ حسن تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو دیا. اس لیے ہماری محبت کا پہلی شخصیت محبت کے لیے ہونی چاہیے وہ نبی پاک علیہ السلام.
چلے محبت کا دوسرا معیار دیکھتے. محبت کا دوسرا معیار ہے مال و اسباب کا ہونا، لیاقت و کمالات کا ہونا. کسی کے اندر بڑی لیاقت، بہت کامل آدمی، بہت کمالات ہیں، پیسہ بھی ہے، عہدہ بھی ہے، مال و اسباب بھی ہے، لوگوں کے کام بھی آتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. لوگوں پر احسان کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، غریبوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے. یہ سارے وہ اخلاق ہیں کہ احسان کی بنیاد پر، کہتے ہیں عربی کا ایک مقولہ ہے کہ احسان کرنے کے بعد انسان غلام بن جاتا ہے. جو احسان کرنے والا محسن کا غلام بن جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بے شمار احسانات ہیں. سب سے بڑا احسان یہ ہے آپ کا کہ آپ نے ہماری دنیا اور آخرت بنانے کی فکر فرمائی. آپ تشریف ہی اس لیے لائے تاکہ دنیا انسانیت کو غلط راستوں سے ہٹا کر، جہنم کے راستوں سے ہٹا کر، تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جائیں، سیدھے راستے کی طرف لے کر جائیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام محسن انسانیت ہے. قرآن پاک نے کہا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تو رحمت بنا کر کے آپ کو بھیجا. اللہ سبحانہ و تعالی خالق کائنات ہیں اور نبی پاک علیہ السلام یہ رحمت کرنے والے ہیں پوری کائنات کی. کائنات کے رحیم ہیں، سب سے زیادہ رحمت کرنے والے. خود اللہ کی صفت بھی صفت رحمت کی ہے. رحمان اور رحیم اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا، لیکن اس پوری صفت کا مظہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور مخلوقات میں جتنے بھی کمالات ہو سکتے ہیں، سارے کمالات کا منبع اور سارے کمالات جہاں سے نکلے ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، دیکھو دینے والے تو اللہ ہیں، لیکن سارے کمالات جو بھی اللہ نے دیے ہیں میں ان سب کو بانٹنے والا ہوں. ہر کمال کو بانٹنے والا میں ہوں. لہذا اگر صفت کمال اور صفت احسان اور صفت لیاقت دیکھی جائے تو اس صفت کے اندر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے فائد ہے. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتا ہے احسان و نوال، کسی پر احسان کرنا، کسی کے ساتھ میں اچھائی کا معاملہ کرنا. انسان جب کسی پر احسان کرتا ہے، کسی کے ساتھ میں ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے تو وہ انسان تا زندگی اس کو یاد رکھتا ہے. انسان تو انسان ہے، جانور بھی اپنے محسن کو یاد رکھتا ہے. آپ دیکھیں کسی بھی جانور کے ساتھ میں، یہاں تک کہ شیر کو اور چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کو بھی جو کھانا کھلانے والا ہوتا ہے ان کو شیر وغیرہ اور اس طرح کے جانور نقصان نہیں پہنچاتے. وہ برسوں کے بعد بھی پہنچ جائیں، وہ ان کے ساتھ اس طرح کھیلتے ہیں اور اس طرح گھل مل جاتے ہیں، اس لگتا ہے کہ ان کے دوست ہیں. کیوں؟ اس کی صفت ہے چیر پھاڑ کرنا، لیکن احسان کے تلے جو ہے وہ اس طرح دب جاتا ہے کہ تا زندگی اپنے محسن کو نہیں بھولتا. نبی پاک علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے محسن ہے. قرآن پاک اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ میں ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اور ہماری محبت جس چیز کے ساتھ سب سے زیادہ ہوگی ہمارا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. اگر ہماری محبت دنیا سے ہے، دنیا کے اسباب سے ہے، دوسری چیزوں سے ہے، اپنے مال و اسباب، اپنے گھر والے، اپنے اعزاء اقارب، اپنے بچے، ان سب چیزوں سے، تو ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جا کر کے حساب و کتاب بھی انہی چیزوں کے ساتھ ہوگا. ہم کھڑے بھی وہیں پر ہوں گے. اور اگر ہماری محبت کا مدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے تو قیامت کے دن ہم انہی کے صف میں کھڑے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، حضور لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. اور سخاوت کا عالم یہ تھا کہ پورے سال آپ کے یہاں لنگر کھلا رہتا اور جو بھی سائل آتا، جو بھی مانگنے والا آتا، جو ضرورت مند آتا، آپ ہمیشہ اس کی خبر گیری فرماتے، واپس نہیں کرتے سائل. بس اوقات تو ایسا ہوتا کہ آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور آپ صحابہ اکرام سے فرماتے ہے کوئی جو اس کی ضرورت کی تکمیل کر دے اور میں اس کے لیے قیامت کے دن ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں، میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، میں اس کے لیے جہنم سے خلاصی کا وعدہ کرتا ہوں. کوئی
ہوگی اگر اس شخص کے لیے اس وقت اس کی ضرورت کی تکمیل کر دیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ پورے سال کا معاملہ تھا، لیکن جب رمضان المبارک آتا تھا تو آپ کے خیر کے اور آپ کے لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کے معاملات بڑھ جاتے، یہاں تک کہ آپ سارے جو اسیر ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے، قیدی ہوتے تھے، سب کو آزاد فرماتے تھے. جو قیدی آیا، جو بھی آپ کے پاس قیدی ہے، آپ رمضان المبارک کے اندر ان قیدیوں کو فوراً آزاد فرماتے تھے. بلکہ یہاں تک کہ قیدیوں میں انتظار رہتا تھا، غلاموں کو انتظار رہتا تھا رمضان المبارک آ جائے تو ہمارے کہے بغیر آقا نامدار ہم کو آزاد فرما دیں گے. چنانچہ رمضان آتا اور یہ خوشیوں کا، برکتوں کا، نصرتوں کا، آزادی کا پروانہ لے کر کے آتا، اور آپ بلا تکلف، بلا کسی کے کہے ہوئے آزادی کے پروانے بانٹتے تھے. یہ احسان تھا نبی پاک علیہ السلام کا. اسی لیے یہ 3 اسباب ہیں کہ ان 3 اسباب کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جا سکتی. دنیا کے اندر محبت کے یہ 3 اسباب جو ہیں یہ کوٹ کوٹ کر اپنی پوری جامعیت کے ساتھ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کو جزو ایمان بتلا کر فرض قرار دیا. اب یہاں پر ایک اصولی بات سمجھ کہ ایمان کا جز ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی شک ہے، ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی شک ہے اس بات میں کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے کہ نہیں، مجھے اپنے نبی سے زیادہ محبت ہے یا مال و اسباب سے زیادہ محبت ہے، میری نبی کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے یا میرے بچوں کی محبت زیادہ ہے، تو اپنے ایمان کی خیر نہ جزو ایمان ہونے کا یہی مطلب ہے. جب تک مکمل انشراح کے ساتھ میں انسان یہ نہ کہے کہ ہاں اب ہر چیز سے زیادہ میری محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تب تک اس کی ایمان کا کامل ہونا، مکمل ہونا ممکن نہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب فرمایا اے اللہ کے نبی میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اپنے نفس سے زیادہ نہیں کرتا، کیونکہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، طبعی چیز یہ ہے، طبعی فطرتی بات یہ ہے کہ مجھے اپنے نفس سے زیادہ محبت ہوگی، میں کیسے سمجھاؤں اس کو. حضور نے فرمایا لا اے عمر پہلے تم کو اپنے دل کو سمجھانا ہو، پہلے دل کو سمجھاؤ، اس کو مطمئن کرو کہ میری محبت اس سے زیادہ ہوگی. قرآن نے اس کو کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مسلمانوں کے نزدیک، مومنین کے نزدیک اپنی ذات سے زیادہ قریب ہیں. یہ اور ان کا آباؤکم و ابناؤکم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، آباؤکم تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم تمہارے بچے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و عشیرتکم تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموها اور وہ مال جس کو تم نے جمع کیا ہے، و تجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت جس کے برباد ہونے کا اور جس کے کساد بازاری کا اور جس کے ختم ہو جانے کا تم کو اندیشہ ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ گھر تم کو بہت پسند ہیں، بڑی محنتوں سے، برسوں کی جو ہے کمائی کے ساتھ، بڑے چاؤ کے ساتھ اور بڑا وقت دے کر کے اور ایک ایک چیز کو باہر سے منگا کر کہ یہ ٹائل جو ہے وہ امریکہ کا آئے گا اور یہ یہاں کی جو ہے وہ چیز فلاں جگہ سے آئے گی اور یہ اس طرح لگے گی، اتنے بڑے چاؤ اور شوق سے بنایا تھا. یاد رکھو ان ساری چیزوں کی محبت احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہو گئی فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو اللہ تمہارے معاملات میں تمہارے لیے کوئی اللہ فیصلہ لے کر کے آئے. اتنا سخت جملہ ہے. اب دیکھیے اس محبت کے کچھ تقاضے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ دیکھیے محبت جو ہے یہ ایمان کا جز ہے اور ایمان اس محبت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ دیکھو تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مکمل مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت،
اس کے آباء و اجداد، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں گی اس کو ایمان کی حلاوت مل جائے گی۔ کیا ہیں وہ 3 چیزیں؟ پہلی چیز ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ان دونوں کے ماں سوا، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ تمام دنیا کی تمام چیزوں سے، تمام مخلوقات سے، تمام انسان سے زیادہ۔ اگر ایسا ہوگا تو اس کو ایمان کی حلاوت ملے گی، پہلی شرط۔ دوسرا فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، انسان کسی سے محبت کرے، کسی بھائی سے، کسی مومن شخص سے محبت کرے تو یہ محبت خالص اللہ کے واسطے ہے۔ اگر یہ محبت اللہ کے واسطے نہیں ہے، دنیا کے واسطے ہے، دنیا کی کسی غرض کے واسطے ہے، تو پھر اس کو ایمان کی حلاوت نہیں ملے گی۔ خالص اللہ کے واسطے محبت کرتا ہو تو یقین جانو کہ اس کو ایمان کی حلاوت مل جائے گی۔ پھر فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ اذا انقذه اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار، کہ وہ کفر میں جانے سے، دوبارہ پلٹ کر کفر میں جانے سے ایسا ہی بچتا ہو اور ایسا ہی مکروہ سمجھتا ہو، برا سمجھتا ہو جیسا کہ وہ ابھی بچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اس سے بچا لیا ہے اور وہ اس کفر سے نکل کر کے آیا ہے، وہ اس سے جو ہے اس کو ناپسند کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت دے دیں گے، ایمان کا ایک مزہ دے دیں گے۔ یہ محبت قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ محبت کیا ہے؟ ہر مسلمان کے لیے متاع جان، انسان کی جسمانی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں، ان ضروریات میں کھانا ہے، پینا ہے، آکسیجن ہے، یہ آکسیجن ختم ہو جائے، کھانا پینا ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ انسان مر جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے انسان کی روحانی ضروریات ہیں اور ان ضروریات میں اہم ترین ضرورت ایمان کو باقی رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب سے محبت کرنا۔ جس نے اللہ کے محبوب سے محبت کر لی اس کا یہ ایمان باقی بچا، اور جس نے محبت نہیں کی اس کا ایمان باقی نہیں بچا۔ یہاں پر رک کر کے ایک اور بات کی جانب میں اشارہ دوں گا، آپ لوگوں کو اشارہ کروں گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں آج کل دنیا کے اندر بڑی لڑائی چل رہی ہے کس بات کی؟ کہ فلاں کو محبت اللہ کے رسول سے نہیں۔ ایک گروہ دوسرے گروہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، ہم کو ہے۔ دوسرا کہتا ہے ان کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، ہم کو ہے۔ اب یہ رسول سے محبت ہونے اور نہ ہونے کا جو دعویٰ ہے، یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں لڑائی جھگڑے سے منع فرمایا ہے۔ خود اللہ کے نبی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے بھائی اس معاملے میں لڑائی جھگڑا مت کرو۔ کسی کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت کا ہونا یہ ایسا پیمانہ ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کو دنیا کے کسی بھی پیمانے سے ناپا نہیں جا سکتا۔ یہ تو اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ تو ہر وہ شخص جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہو، ہر وہ شخص جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہو، اس کے لیے دوسرے اشخاص کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے لازم اور فرض یہ ہے کہ پھر اس کے ایمان پر شک نہ کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں شک کرنا کسی کے لیے اس کے ایمان کے بارے میں شک کرنا، اور اس کی اجازت ہمیں اور آپ کو کسی کو نہیں۔ الفاظ زبان سے اگر کچھ نکل جائیں اور اس کی بنیاد پر کسی کو کافر کہہ دیا جائے کہ بھائی اس نے غلط الفاظ نکالے، حضور کے سلسلے میں نافرمانی فرمائی اور ان کے لیے غلط الفاظ کا استعمال کیا اور ان کی یوں کی وغیرہ، تو ایسے شخص کے لیے اسلام کہتا ہے کہ بھائی حکم لگے گا کہ وہ کافر ہے۔ لیکن جو شخص یوں کہتا ہوں میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، میں ان کو اللہ کے رسول جان کر اور دنیا کے اندر آخری نبی مان کر ان کو مانتا ہوں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، اس دعوے کے بعد بھی اگر کوئی شخص کہے نہیں تم ان سے محبت نہیں کرتے، تم ایمان میں داخل نہیں ہو، تمہارا ایمان غیر معتبر ہے، یاد رکھیے ایسا شخص اللہ کے یہاں بڑا مقبوض اور ناپسندیدہ ہے۔
بہرحال یہ ایمان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دیا، اور اس ایمان کے تقاضے میں سب سے پہلی چیز یہ رکھی کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضے بے شمار ہیں، مجھے آپ کے سامنے چند تقاضے پیش کریں، 2-3۔ پہلا تقاضا، ہم سب اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دعویٰ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان ہی معتبر نہیں بغیر دعوے کے، اور ہمارا ایمان ہی معتبر نہیں جب تک ہم اللہ کے نبی سے محبت نہ کر لیں، جیسا کہ پیچھے ہم نے سمجھا اور جانا۔ اس محبت کے دعوے میں ہم کتنے سچے ہیں یہ اس کے تقاضے پورا کرنے پر معلوم ہو۔ تقاضا کیا ہے؟ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سلسلے میں ایک بہت اصولی بات ارشاد فرمائی، اپنے محبوب سے محبت کے سلسلے میں کیا فرمائی؟ میں دیکھو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب سے جب کوئی محبت کرتا ہے تو اس کا غلام بن جاتا ہے، یعنی اس کی ہر بات مانتا ہے، اور جب بات اس کی ہر مانے گا تو اصل میں اس کے محبت کا قرض ادا کرے گا، اس کی محبت کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں جب اس تقاضے کو پورا کرو گے تو تم اصل میں اس سے محبت کرنے والے ہو۔ اے اللہ کے نبی آپ خود فرما دیجئے کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے پیارے نبی، پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، اور کامل اتباع کرنی ہوگی۔ فرائض اور واجبات تو اللہ کی اتباع ہے، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کا کیا مطلب ہے؟ نبی تو اللہ کا پیغام لے کر کے آ رہے ہیں نا۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھنا ہے، نبی نے اس کو نقل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا روزہ رکھنا ہے، نبی نے نقل فرما دیا۔ ہم اس کو ادا کریں گے نہیں کریں گے اس کا حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیں گے ہم سے۔ کامل اتباع کیا ہے؟ کامل اتباع صرف فرائض نہیں ہے، صرف واجبات نہیں ہے، کامل اتباع کا مطلب ہے ہر سنت پر، نبی کے ہر طریقے پر، ہر موقع پر کیے جانے والے عمل کی کوشش یہ کرنا کہ ہم مکمل اتباع کریں۔ اور اس اتباع کی بنیاد پر ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ جماعت کھڑی ہوئی تھی جس کو ہمارے لیے متبع کہا گیا۔ ہم جن کے تابع ہیں، جن کے اعمال، افعال اور کردار ہم اپنانے کو تیار ہیں، وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، کیونکہ حضور نے ان کو اسوہ اور نمونہ سکھایا اور بنایا۔ بھائی حضور اسوہ ہیں تو حضور کا اسوہ ہم کو کون بتائے؟ صحابہ بتائے، اور صحابہ نے اس کو احادیث مبارکہ کے ذریعے سے جمع کر کے ہم تک پہنچایا۔ تو پہلا جو اس کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی کامل اتباع کریں۔ کامل اتباع کیا ہوتی ہے؟ ہم خوشی میں ہوں، غم میں ہوں، ہم کسی بھی حال میں ہوں، ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ میں نبی کا جو حکم آ جائے اس کو ماننا ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، ہم ایک کام کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں بڑا اچھا کر رہے ہیں، کسی نے آ کر کہا ارے بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، تو ہم کو اس سے رک جانا، اسی وقت چھوڑ دینا کتنا مشکل کام ہے۔ صحابہ اکرام شراب پیتے تھے، اور شراب کیسی پی جاتی تھی؟ شراب ان کے لیے پانی سے زیادہ قیمتی تھی، پانی سے زیادہ ضروری تھی۔ ہر کھانے اور ہر پینے میں شراب تھی، شراب کے لیے محنتیں کرتے، شراب کو جمع کر کے پرانی سے پرانی شراب کو جمع کر کے لاتے اور اپنے یہاں دفن کرتے اور برسوں کے بعد نکال کر پلاتے اپنے دوست احباب کو۔ شراب زندگی کا سرمایہ تھی۔ حکم کیا آیا؟ شراب چھوڑ دو۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے وہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجئے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں بڑا گناہ ہے، تھوڑے سے منافع ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اس کا نفع کم ہے اور اس کا گناہ زیادہ ہے۔ مدینے کی گلیوں میں شراب جو بہنی شروع ہوئی ہے، آقا نے فرما دیا بس اب اس کے بعد کچھ نہیں سننا، کب پینا ہے کب نہیں پینا اس کی بحث نہیں ہے، میرے گھر میں رکھی ہوئی ہے اس کو پہلے ختم کر لوں اور اس کے بعد پھر میں چھوڑوں گا، اس کی بحث نہیں ہے۔ کاروبار کرنے کے لیے ملک شام سے شراب کا پورا قافلہ آیا ہوا ہے، پورا قافلہ آیا ہوا ہے، 100 200 500 لیٹر نہیں، لاکھوں لیٹر کے معاملات ہیں وہاں پر، یہ پورا قافلہ آ کر کھڑا ہوا ہے۔ اب صحابہ اکرام
آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، بھائی اتنا بڑا قافلہ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ حضور سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضور سے پوچھا، اے اللہ کے نبی ہم تو اس کو لے کر کے آئے ہیں، کیا کریں؟ فرمایا گرا دو، بہا دو۔ نہیں پوچھا کہ حضور ہمارے مال کو کیا ہوگا، نقصان ہو جائے گا تو کون بھرپائی کرے گا؟ بس حضور نے فرما دیا، وہاں پہنچے اور اس کے بعد جو ہے گھوڑوں کو ایڑ لگا، وہاں پہنچ کر اونٹوں کو ایڑ لگا دی، گروا دیا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بڑے صحابی، زمانے جاہلیت میں لوگ ماں کو، بہن کو یہ اپنا مال اور اسباب سمجھتے تھے۔ ماں بھی وراثت میں مال کی طرح سے اپنے بیٹوں کی وراثت میں چاہتی تھی۔ بہن کے اوپر بھائی کا حق ہوتا تھا، وہ جو چاہے کرے، اس کو بیچ دے، اپنے پاس لوٹی بنا کر رکھ لے، یہ معاملات تھے۔ اسلام میں آنے کے بعد ان کو عزت بخشی، عورتوں کے حقوق بتلائے، ماں کا، بہن کا، بیوی کا درجہ بتلایا۔ اب معقل بن یسار رضی اللہ عنہ اور ان کی بہن دونوں مسلمان ہیں، اپنی بہن کا انہوں نے ایک صحابی سے رشتہ کر دیا۔ وہ صحابی نے غصے میں آ کر کسی موقع پر بہن کو طلاق دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں طلاق سنت دی جاتی تھی، کیونکہ حضور کا ارشاد تھا طلاق دینا ہو تو ایک طہر میں ایک طلاق دے دو، اگر رکھنا ہو تو واپس رجوع کر لو، نہ رکھنا ہو چھوڑ دو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے پاس بعد میں تین گولیاں تھیں، شریعت نے تم کو 3 دے رکھی ہیں، 3 داغ سکتے ہو، 1 داغ یا 2 بچی ہوئی ہیں۔ اسی عورت سے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے اگر آپ نے 1 طلاق دے دی، اس عورت سے آپ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، اس کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے بہنوئی صاحب نے ان کی بہن کو طلاق دیا، یہ بہت ناراض ہوئے، جا کر کے بہت برا کہا۔ کچھ دن کے بعد دونوں کو آپس میں تنقع ہوا، میاں بیوی کو، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کو دوبارہ نکاح کے بندھن میں بندھ جانا چاہیے، ہم دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں، غلطی ہو گئی۔ وہ پہنچے بہنوئی صاحب ان کے پاس، معقل بن یسار کے پاس، بھائی ہمارا ارادہ ایسا ہے، دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا، شادی کرنا چاہتے ہیں کس منہ سے آیا ہے؟ میں نے تجھ کو عزت بخشی تھی، تیرا احترام کیا تھا، اپنی بہن دی تھی تجھ کو، اور تم نے یہ صلہ دیا اس کا کہ بہن کو بیٹھا دیا گھر۔ اب تو خدا کی قسم، اللہ کی قسم کھا لی، خدا کی قسم تیرا رشتہ ہو نہیں سکتا میری بہن سے، دیکھتا ہوں کون کرواتا ہے۔ اب یہ بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ کو ارے ایک مومن مرد ایک مومن عورت کے لیے، اپنی بہن کے لیے اس طرح کے الفاظ کہے گا، ایک جائز چیز کو ناجائز کرے گا؟ تو قرآن پاک کی ایک آیت اتری، فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، وہ اس بات میں روڑا نہ بنے کہ وہ اپنی بہن کا، اپنی بہنوں کا نکاح کرنے سے رکاوٹ بن جائیں۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب دونوں آپس میں اچھے طریقے پر سمجھ بوجھ کر کے اور حل کر چکے ہو مسئلے کو، مسئلہ دونوں نے مل کر حل کر لیا ہے، میاں بیوی جو پہلے تھے انہوں نے آپس میں بات چیت کر لی، مسئلہ حل کر لیا اچھے طریقے پر، تو اب ان کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ بیچ میں روڑا پڑے۔ قرآن نے کہا، معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کو یہ آیت سنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ڈر گئے، گھبرا گئے، جلدی واپس پہنچے، اپنی بہن کو پکڑا اور لے کر کے ان کے پاس پہنچے، کہا تیرا نکاح ابھی ہوگا، ابھی نکاح کرتا ہوں میں تیرا۔ وہاں نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد پہنچے اور قسم کا کفارہ دیا۔ اتنا آسان ہے؟ ہم اور آپ اپنی انانیت پر آ جائیں تو پھر کیا اللہ کا فرمان اور کیا نبی کا فرمان، ہم نے کہہ دیا تو کہہ دیا کیونکہ ہمارا فرمان سب سے اونچا۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، ہم نے کہہ دیا ڈھول پر تاشا ہوگا تو ڈھول تاشا ہوگا، نبی اور اللہ کیا فرماتے ہیں اس سے ہمیں مطلب۔ ہم نے کہہ دیا اتنا جہیز آئے گا تو آئے گا، اللہ کا نبی فرماتا ہے تو فرماتا رہے، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، انہوں نے سب کچھ قربان کر کے اس دین کو اور ایمان کو جو ہے وہ اپنایا تھا، سب کچھ قربان کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ، انہوں نے اپنے دل سے کہا ہے دل بس بہت ہو گیا، حضور نے فرما دیا اس کے آگے تیری چلتی نہیں، ہم نے سب کچھ مارا ہے، سب کچھ نشاور کرنے کا اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہے، تو پھر ایگو کیا چیز ہوتی ہے، انانیت کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں، حضرت خولہ بنت ثعلبہ
سالمہ رضی اللہ عنہا یہ اپنے شوہر سے بڑی محبت کرتے، شوہر بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ کسی موقع پر ان کے شوہر نے کسی بات سے ناراض ہو کر کے زمانے جاہلیت کی ایک طلاق کی قسم تھی وہ کہہ دی۔ کیا کہا؟ انت علی کظہر امی، تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے مجھ پر، یعنی تیرا مقام میری ماں کی طرح، میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے مجھ پر۔ کیا مطلب؟ یعنی میری ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام ہے، میری ماں کا جسم مجھ پر حرام ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح سے تیرا جسم میرے اوپر حرام ہے۔ اس زمانے جاہلیت میں ایک قسم کی طلاق ہوا کرتی تھی اور یہ کہہ کر کے میاں بیوی آپس میں علیحدگی اختیار کر لیا کرتے تھے۔ اب تنبہ ہوا کہ یہ کیا کہہ دیا میں، اب آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، بھائی میری نیت تو نہیں تھی تم کو چھوڑنے کی، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اب میں کیا کروں؟ حضرت سالمہ خولہ بنت سالمہ کہتی ہیں کہ نا نا نا، تم نے جو کہہ دیا ہے اب تم اس پہ برقرار رہو، جب تک میرے محبوب میرے آقا اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں سنا دیتے اس وقت تک میں اور تم دور رہیں گے۔ محبوب فرمائیں گے کیا کہنا ہے، حضور فرمائیں گے۔ پہنچی حضور کے پاس، اچھا آپس میں مشورہ وہ کون جائے؟ وہ کہتے تھے بھائی میں نے تجھ کو طلاق دی ہے، میں تو جا نہیں سکتا، میں تو نہیں جاؤں گا اپنا یہ چہرہ بند دے کر کے، برا چہرہ دے کر کے کہ میں طلاق بھی دوں اور حضور کو ناراض بھی کروں اور وہاں پہنچوں بھی، تم چلے جاؤ۔ اچھی بات ہے میں جاتی ہوں۔ پہنچی حضور کے پاس، اے اللہ کے نبی میرے شوہر مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے مقدمہ کیا قائم کر رہی ہے، شروعات کہاں سے؟ اے اللہ کے نبی میرے شوہر مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میں بھی ان سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں، ہم دونوں بہت چاہتے ہیں آپس میں، لیکن میرے شوہر نے ایک جملہ ایسا کہہ دیا ہے، حالانکہ ان کی نیت ویسی نہیں تھی کچھ کہنے کی، لیکن ایک جملہ کہہ دیا انہوں نے۔ کیا کہہ دیا؟ انہوں نے کہا انت علی کظہر امی، یہ جملہ کہا ہے، اور لیکن دیکھیے اس کی نیت جو ہے مجھے طلاق دینے کی نہیں تھی۔ اب حضور نے فرمایا کہ بھائی دیکھو طلاق تو پڑ گئی، طلاق تو پڑ گئی۔ اور وہ کہنے لگی کیسے طلاق پڑ گئی؟ طلاق کیسے پڑ گئی؟ میرے شوہر نے طلاق کی نیت سے طلاق دی نہیں، طلاق کیسے پڑ جائے گی؟ آپ اللہ سے بات کیجیے، آپ فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اور ان سے کہیے کہ وہ کوئی آیت نازل فرمائے، میرے حق میں ایک آیت نازل فرمائے، آپ بات کیجیے اللہ سے۔ اور یہ کہتے کہتے رونے لگی اور رو کر کے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ تو جانتا ہے میرے شوہر مجھ سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ تجھ کو معلوم ہے کہ اس نے مجھے طلاق کی نیت سے طلاق نہیں دی ہے، اے اللہ فیصلہ فرما، اپنے نبی کی زبان سے ظاہر فرما، اے اللہ ابھی وہی بھیج دے۔ اتنی گریا اور زاری شروع کی کہ ابھی وہ گریا زاری ختم نہیں ہوئی کہ فرشتہ وہی لے کر آ گیا۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، اللہ سن رہے ہیں اس عورت کی بات جو آپ کے سلسلے میں اللہ سے جھگڑا کر رہی ہے، اپنے شوہر کے سلسلے میں اللہ سے جھگڑا کر رہی ہے، اللہ سن رہے ہیں۔ وہ تشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکوہ کر رہی ہے، اللہ سے شکایت کر رہی ہے۔ پوری ایک آیت نازل فرمائی، پوری ایک سورت نازل فرمائی، قد سمع اللہ قول التي، اور اس کے اندر مسائل بیان فرمائے اور فرمایا تمہارے شوہر نے جو کیا اس سے طلاق نہیں پڑے گی، طلاق نہیں پڑے گی، ہاں تم کو کفارہ دینا پڑے گا، تم نے زہار کیا ہے کفارہ ادا کرو، کفارہ ادا کرنے سے پہلے بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت میں اپنے آپ کو نشاور کر کے اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جب محبت کا دعویٰ کیا تو اللہ نے اوپر سے قرآن پاک کی آیت ہے نا، اسی محبت کے وسیلے سے مانگا تھا۔ محبت اصل میں تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کے ہر خواہش پر اپنے آپ کو 100% قربان کر دیں۔ ہندوستان کی آزادی کے موقع پر حضرت امام قاسم النانوتوی علیہ الرحمہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، ان کے خلاف وارنٹ جاری ہو گیا، پورے ملک میں پولیس تلاش کر رہی ہے، گھروں پر دبش ہو رہی ہے، چھاپے پڑ رہے ہیں، جہاں جہاں ملنے کے آثار ہیں وہاں وہاں پولیس پہنچ رہی ہے۔ آپ 3 دن روپوش ہیں اور 3 دن کے بعد مسجد میں حاضر ہو گئے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ روپوش تھے تو روپوش ہی رہتے، کیا ضرورت تھی آپ کو آنے کی؟ ابھی پکڑ لے جائیں گے آپ کو، وہ گرفتار کرنے کے لیے آپ کو ہر جگہ پر دبش مار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو ایسا ہے، 3 دن میرے آقا نے بھی روپوشی اختیار کی تھی، غارِ حرا غارِ سور، 3 دن روپوشی اختیار کی تھی، میں نے بھی 3 دن پورے کر دیے۔
اب کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، نبی کی سنت اور محبت میں نے 3 دن رکوشی اختیار کر لی، وہ کافی ہے۔ اب میری گردن بھی مار دی جائے میں رکوش نہیں ہوگا۔ زندگیاں ایسی تھی کہ ہر چیز کے اندر یہ تلاش کرتے کہ ہم کو نبی پاک علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کا موقع مل جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمت اور احترام میں صحابہ اکرام کے جو معیارات قائم کیے ہیں، ان معیارات پر چلنا اور ان پر اترنا، یہی اصل محبت ہے۔ حضرت صحابی ہے، ان کا نام یاد نہیں آ رہا غالباً، بڑے صحابی ہیں، وہ ایک موقع پر اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ میں چلے آ رہے تھے اور آتے ہوئے ایک راستے میں اترے اور اتر کر کے پیشاب کرنے کی ہیئت بنا کر بیٹھ گئے۔ پیشاب نہیں کیا، پیشاب کرنے کی ہیئت بنا کر کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اٹھے اور اٹھ کر کے سواری پر سوار ہو گئے اور چلنے لگے۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت سمجھ میں نہیں آئی بات، آپ کی جو حرکت تھی یہ سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے پیشاب بھی نہیں کیا؟ اگر آپ کو پیشاب ہی کرنا تھا تو آپ وہاں رکتے، پیشاب کرتے، ڈھیلا لیتے، آپ یہاں آئے، رکے، پیشاب کی ہیئت بنائی اور پھر کھڑے ہو کے جا رہے ہیں۔ فرمایا پیشاب تو مجھے لگا نہیں تھا، لیکن میں ایک مرتبہ اپنے آقا کے ساتھ میں یہاں سے جا رہا تھا، میرے آقا نے اسی جگہ پر ایسے ہی اتر کر ایسے ہی بیٹھ کر کے پیشاب فرمایا تھا، میں اپنے آقا کی نقل کر رہا تھا، بس میں نقل کر کے اب واپس جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ صرف سنتیں نہیں، ایک ایک ادا کو کیسے حضور کی اپنے دن زندگیوں میں ڈھالنا ہے، یہ ہے اصل میں محبت اور محبت کا تقاضا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنی ہوگی، اور محبت کا مقتضا یہ ہے کہ ان کی ہر چیز پر عمل کرنا ہوگا اور ان کی مکمل کامل اتباع کرنی۔ کامل اتباع محبت ہے۔ محبوب کی کسی بھی چیز سے محبت ہو جائے تو پھر اسی جیسا بننے کی فکر ہوتی ہے۔ بالوں سے محبت ہو جائے تو بال ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کے سر پر ایک بار ہاتھ رکھ دیا، پوری زندگی انہوں نے اس آگے کے بال نہیں کاٹے، یہ بال اتنے لمبے ہو گئے کہ زمین تک جاتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں آپ بال نہیں کاٹ رہے ہیں، بال کا کاٹنا ضروری ہے، سنت ہے۔ حضور نے فرمایا، کہتے ہیں میں کس ہاتھ سے اور کس قینچی سے اس بال کو کاٹوں جس بال کو میرے آقا نے چھو لیا، میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں اس بال کو قینچی سے کاٹنے کے بارے میں سوچ بھی لوں۔ یہ تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اپنی بات کو بس جلدی مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے، لیکن نابینا ہونے کے باوجود بھی سرما پابندی سے لگاتے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا حضور آپ تو اب نابینا ہو گئے، آپ کو متیا بند ہو گیا، یہ سرما اب بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچائے گا، اب آپ کیوں لگاتے ہیں؟ فرمایا میں آنکھوں کو ٹھیک کرنے کے واسطے تھوڑی لگاتا ہوں، یہ تو میرے آقا کی سنت ہے، اس لیے لگاتا ہوں۔ آقا کی سنت ہے اس لیے سنت سمجھ کر کے اس پہ سرما لگاتا ہوں، یہ ہے محبت۔ تو اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے المرء مع من احب، انسان تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے۔ محبت کا دعویٰ خالی نہیں، محبت آپ کی ہر سنت پر عمل۔ یہ دعوے جو آج کل ہوتے ہیں نا، چند لمحوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، ایک دن منا لیا اور منا کر محبت کے دعوے ہو گئے، اور اس کے بعد پورے سال لہو و لعب میں، گناہوں میں، شراب نوشی میں، عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ محبت تو نہیں ہو سکتی، یہ صرف دعویٰ محبت ہے۔ اللہ ان کے اندر بھی پکی اور سچی محبت کو پیدا کرتا ہے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کی جائے۔ دیکھیں تعظیم اس زمانے کے لوگوں کے لیے کیا تھی اور آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز کو پست رکھو۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور ان کے سامنے بات کرتے ہوئے اس طرح چلا کر بات مت کرو جیسے تم لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہو۔
تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال پورے کے پورے ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں معلوم بھی نہ ہو۔ نبی کی حرمت، نبی کی عظمت، نبی کا احترام یہ ہے کہ ان کے سامنے آواز کو پست رکھنا ہے۔ تو پھر آج کے زمانے میں نبی کی بات کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں نبی کی بات سنا رہا ہوں، اور دوسرا آدمی جو ہے اپنی کیے جا رہا ہے، اپنی بکے جا رہا ہے، اپنی بولے جا رہا ہے۔ ایک کہتا ہے شادی بیاہ میں رسومات کے اندر مت پڑھو، اسراف مت کرو، اور وہ کیے جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے۔ جہاں نبی کی آواز آ گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آ گیا، وہاں خاموش کھڑے ہو جانا ہے، بالکل احترام کے ساتھ میں، جتنا احترام ہم کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، اس احترام کے ساتھ میں کھڑے ہونا ہے۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ، بیک وقت محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی، مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہیں، وہیں کے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں بیٹھ کر درس و تدریس کرتے ہیں۔ دوسرے جتنے بھی محدثین ہیں جب وہ بیان کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے یوں فرمایا۔ اور امام مالک جب فرماتے تھے کہتے قال صاحب هذا القبر، اس قبر میں لیٹے ہوئے میرے آقا نے یوں فرمایا۔ کیا مقام و مرتبہ ہوگا ان کا کہ حضور کے قبر کے بغل میں بیٹھ کر یوں فرما رہے ہیں قال صاحب هذا القبر، اس قبر کے ولی نے، اس قبر کے مالک نے یوں فرمایا۔ ان کا معمول یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی آدمی کوئی مسئلہ پوچھنے آتا، کوئی سوال کرنے آتا، تو وہ اس سے پہلے پوچھتے تمہارا یہ سوال مسئلے مسائل سے، فقہ سے متعلق ہے یا حدیث سے متعلق ہے؟ اگر وہ کہتا فقہ سے متعلق ہے تو آپ اسی وقت اس کو جس حال میں ہوتے اسی حال میں بیان کرنا دیتے، اور اگر وہ کہتا کہ میں حدیث سے متعلق بات کرنے آیا ہوں، آپ سے فلاں حدیث لینے آیا ہوں، تو فرماتے رک جاؤ، ذرا انتظار کرو، اندر جاتے، غسل کرتے، نیا کپڑا پہنتے، پھر واپس آ کر بیٹھتے اور کہتے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا۔ یہ ہمارے اکابر کی عزت و احترام جس مقام اور مرتبے کو پہنچی ہوئی ہے، اس کے بارے میں تو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی ایک بہت مشہور فقیہ بھی ہیں اور محدث بھی۔ ان کا معمول یہ تھا کہ راہ چلتے ہوئے اگر کوئی شخص ان سے حدیث کے بارے میں بات کرتا تو آپ منع فرما دیتے، خاموش رہتے اور کہتے کہ دیکھو حدیث کا یہ مقتضا ہے کہ میں کھڑے ہو کر باادب کھڑے ہو کر کے تم کو بیان کروں۔ میں راستے میں چلتے پھرتے کیسے حدیث کی بات کر سکتا؟ میں حدیث کی بات نہیں کر سکتا۔ ہم سب لوگوں کو اپنے افعال کا، اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے فون پر جہاں بھی ہیں کوئی بات عرض کر دیتے، کوئی بات کہہ دیتے قرآن کی حدیث کی۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم حدیث کی بات کرنے سے پہلے ٹٹول لیں اپنے آپ کو کہ ہم ٹھیک ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں، باوضو ہیں، اچھا کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ ایسا تو نہیں بنیائیں اور لنگی میں ہیں اور اپنا بولے جا رہے ہیں، ورنہ منع کر دیں ہم۔ بھائی ابھی اس حال میں ہم نہیں ہیں کہ آپ کو حدیث پاک بیان کر سکیں، ابھی رک چاہیے، یا تو کل بیان کروں گا، پرسوں بیان کروں گا، یا ابھی کچھ دیر کے بعد کرتا ہوں۔ یہ معقولات تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام والسلام کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنا ہے۔ حضرت صحابہ اکرام کے اندر جو حضور سے محبت اور حضور کا ادب اور احترام، حضور کے لیے عزت کے جو جذبات تھے، اس کے لیے میں آپ کے سامنے صرف دو چھوٹے سے مختصر سے واقعے جاتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، اس کی بیٹی ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ مکے میں ابو سفیان ہی تھے جنہوں نے پورے مسلمانوں کا ناطقہ بدلا، سردار تھے، بڑے سردار تھے، عظیم الشان۔ ان کی بیٹی ام حبیبہ حضور کے نکاح میں تھی۔ مدینے کے اندر وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے، گھر کے اندر پہنچے، بیٹی نے استقبال کیا اور استقبال کر کے گھر کے اندر لے کر پہنچی۔ ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی، وہ باپ اپنی بیٹی کی چارپائی پر بیٹھنے لگے۔ بیٹی کیا کہتی ہے؟ ابا جان تو چاہیے، اور روک کر کے بستر کو کھول دیا۔ ابا جان حیرت میں، بیٹا باپ جب بیٹی کے پاس پہنچتا ہے تو بیٹی اکرام کرتی ہے، بستر بچھاتی ہے، تم باپ سے بستر کو روک رہی ہو، موڑ رہی ہو؟ کہنے لگی ابا جان
بے شک آپ کی عزت اور آپ کا مرتبہ اپنے مقام، آپ کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن میں کسی مشرک کو اپنے آقا اور محبوب کے پاک بستر پر نہیں بیٹھنے سکتا۔ اللہ اکبر۔ پاک اس سے کہنے کی جرأت یہ اسی کے اندر ہو سکتی ہے جس کے اندر محبت گھر کر چکی ہے، مکمل طور پر شرح صدر ہوگی مجھے ان سے محبت۔ صحابہ اکرام کے اندر یہ محبت ہوا کرتی تھی۔ ایک واقعہ آپ کو اور سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے کیسی محبت کرتے تھے، کیسی محبت کرتے تھے کہ اس کے بارے میں شاید الفاظ ہی نہیں تعریف کیا۔ حضرت بلال کو جیسی محبت تھی، اس محبت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں بیان کرنے والوں کے پاس، تعریف دانوں کے پاس۔ کیوں؟ ان کے ساتھ جو معاملہ حضور کا تھا، ویسے تو حضور کا معاملہ سب کے ساتھ میں بالکل الگ تھا۔ سب یہ سمجھتے کہ مجھ سے حضور سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور میں حضور سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن حضرت بلال کا جو واقعہ ہے، جس طرح سے وہ غلام تھے اور جس طرح ان کو بھوکا پیاسا اور کام کروا کر رکھا جاتا تھا، کئی کئی دن تک ان کو پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے دانہ نہ ملتا تھا، اور پھر حضور پہنچ کر ان کی خبرگیری فرما رہے ہیں اور ان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور گھر سے کھانا لا کر کہتے تم کھا لو اور آرام کرو، تمہارا کام میں کرتا ہوں۔ جب یہ بلال ایمان لائے کیسے محبت کے جذبات ہوں گے۔ حضور پاک علیہ السلام کی مسجد کے خادم بن کر رہ گئے کہ اللہ کے نبی تم مجھے خادم بنا دیجیے، آپ مسجد میں رہوں گا، کھانے پینے کو ملے نہ ملے، پہلے بھی نہیں ملتا تھا، اب بھی نہ ملے، کیا فرق پڑتا، آپ کا چہرہ تو دیکھ لوں گا، آپ کے ساتھ تو رہوں گا۔ خادم ہے، حضور کا انتقال ہو گیا، آپ وصال فرما گئے۔ وصال فرمانے کے بعد محبت ایسی ہے کہ در و دیوار کو دیکھ دیکھ کر دہاڑے مار مار کر ہوگا۔ حضور کے قدم جہاں جہاں پڑے وہاں قدم پڑ جاتا تو وہی کھڑے ہو کر رونے لگتے، اپنے بال پوچھنے لگتے، کہتے ہیں بلال کیا ہو گیا، تیری زندگی کیسے گزرے گی، تیرا محبوب نہیں ہے۔ چنانچہ جب حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی کہ مرنے کے در پہ ہو گئے، تو صحابہ اکرام نے مشورہ دیا بھائی تم مدینہ چھوڑو، تم جاؤ یہاں سے۔ چنانچہ وہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ کیوں گئے؟ کسی محبت میں گئے۔ وہ محبت ہی تھی جو بلال کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر گئی تھی، اور اس کے بعد وہ محبت ہی تھی جو پلٹ کر بلال کو دوبارہ مدینہ لے کر گیا۔ ایک عرصے کے بعد بلال آئے مدینہ منورہ کے اندر، کوہرام مچ گیا، ہر گھر سے بچہ اور بڑا بوڑھا نکل کر بلال کو آواز دے رہا، بلال، ارے بلال تم آ گئے، ارے بلال تم کو دیکھ کر حضور کی یاد تازہ ہو گئی، ارے بلال ذرا ادھر آ جاؤ، ذرا کھڑے ہو جاؤ، ذرا اذان دے دو، ذرا اقامت کہہ لو۔ نبی پاک علیہ السلام سے محبت بڑی عجیب چیز ہے، اور اس محبت کی بنیاد پر لوگوں نے اپنی زندگی کا سارا سرمایہ فرما دیا۔ اسی لیے محبت جو ہے نبی پاک علیہ السلام سے، یہ ہمارا جزو ایمان بھی ہے اور ہماری متاع حیات بھی ہے، ہمارا کل سرمایہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی محبت۔ اللہ سے یقیناً محبت ہے، لیکن اللہ سے محبت اسی لیے ہے کیونکہ حضور نے فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کی محبت اور اللہ کے احکامات، اللہ کے فرمودات، اللہ کے ارشادات ہم تک پہنچ ہی نہ پاتے اگر حضور بیچ میں نہ ہوتے۔ انہی نے بتایا ہے کہ اللہ سے محبت کرو تو ہم ان کے واسطے سے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ انہی نے فرمایا ہے اللہ نے تم کو یہ حکم دیا یہ کرو اور یہ مت کرو، ان کے واسطے سے اللہ کی بات ہم تک پہنچتی ہے۔ وہ واسطہ درمیان سے نہ ہو، کمزور پڑ جائے، وہ کڑی ٹوٹ جائے تو ہمارا اللہ کے درمیان میں کوئی بچتا ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت ہم سب کو عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔